بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت مسلمہ کی تاریخ، قسط نمبر 10، تاریخ نویسی کے سنہری اصول اور مورخ کی ذمہ داریاں۔ تاریخ لکھنا محض چند واقعات کو جمع کرنا نہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑی علمی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ایک غلط واقعہ نسلوں کی سوچ بدل سکتا ہے۔ اسی لیے علماء اسلام نے مورخ کے لیے ایسی کڑی شرائط رکھی ہیں کہ سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آج کی قسط میں ہم جانیں گے کہ ایک سچے مورخ کی صفات کیا ہونی چاہیے اور تاریخ و حدیث کی روایات میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ تفصیل ہم 3 حصوں میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں حصہ اول یہ ہے کہ ایک بہترین مورخ کی صفات وہ کیا ہوتی ہیں۔ آئیے علماء کی رائے دیکھتے ہیں۔ علماء تاریخ کے نزدیک ایک مورخ کو صرف لکھنا ہی نہیں بلکہ ان صفات کا حامل ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1، زبان و بیان پر عبور۔ اسے تحریر اور تقریر کے اسالیب پر ملکہ حاصل ہونا کہ وہ جھوٹ اور مبالغہ آرائی سے بچ سکے۔ اور نمبر 2، شعر و ادب سے واقفیت۔ چونکہ عرب اور بہت سی قدیم اقوام کی تاریخ منظوم شاعری میں ملتی ہے، اس لیے مورخ کے لیے اشعار کا اصل مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور نمبر 3، اعلیٰ اخلاق۔ وہ بولنے اور لکھنے میں شائستہ ہو اور بےہودہ کوئی سے کوسوں دور ہو۔ اور نمبر 4، تحقیق کا جنون۔ وہ جفاکش ہو اور روایات کی تفتیش کے لیے سخت محنت سے نہ گھبرائے۔ اور نمبر 5، کثیر الجہد علم۔ ایک مورخ کو صرف تاریخ نہیں بلکہ جغرافیہ، تمدن، عمرانیات، عسکری امور یعنی فوجی اصطلاحات کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اور نمبر 6، لسانیات کا ماہر ہونا۔ یہ مورخ کی صفات ہے، یعنی وہ اس قوم کی زبان ضرور جانتا ہو جس کی تاریخ وہ لکھ رہا ہے۔ مثلا اسلامی تاریخ کے لیے عربی اور مغل تاریخ کے لیے فارسی کا جاننا ناگزیر ہے۔ اسی طرح حصہ 2 میں تاریخی روایات نقل کرنے کے 6 سنہری اصول ہیں۔ تاریخی واقعات کو نقل کرتے وقت ان 6 اصولوں کا خیال رکھنا لازم ہے۔ نمبر 1، ایسا اصول یعنی امانت داری، رواداری کے اصل الفاظ نقل کیے جائیں، صرف مفہوم پر اکتفا نہ ہو۔ اسی طرح دوسرا اصول، حوالہ جات، راوی کا نام واضح ہو اور اگر کتاب ہے تو اس کا مکمل حوالہ دیا جائے۔ اور نمبر 3، درست فہم۔ مورخ خود اس واقعے کے اصل مقصد اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھتا ہو۔ نمبر 4، غیر جانبداری۔ واقعے کی تعبیر میں اعتدال ہو، کسی خاص تعصب کا رنگ شامل نہ ہو۔ نمبر 5، قرآن و حدیث کی بالادستی۔ اگر کوئی تاریخی روایت قرآن و یا سنت صحیحہ سے ٹکرائے گی تو اسے رد کر دیا جائے گا، کیونکہ تاریخ کی تحقیق وحی کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی۔ اور نمبر 6 اصول، شخصیات کا احترام۔ اگر کسی مستند اور نیک ہستی پر کوئی الزام تراشی نظر آئے تو وہاں رک کر تحقیق کرنا ضروری ہے۔ محض کسی ایک راوی کے کہنے پر معتبر لوگوں کو مطعون نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح حصہ 100 میں روایت حدیث اور روایت تاریخ میں فرق بیان کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، مشترک صفات یعنی دونوں کے لیے راوی کا عاقل، دیانتدار اور صاحب حافظہ ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات، بنیادی فرق، حدیث میں سند یعنی چین آف نیریشن کی تحقیق ہر حال میں ضروری ہے، جبکہ تاریخ میں بعض جگہ وسعت دی ہے۔ اور تیسری بات ہے، سند کب لازم ہے۔
جب معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سلف صالحین کی کردار کشی یا عقیدے اور حلال و حرام کا ہو تو تاریخی روایات کی سند کو پرکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ روایت حدیث اور روایت تاریخ میں وسعت کہاں ہے، یعنی عام جزیات، معلومات عامہ یا خبر کی ترغیب کے لیے ضعیف روایات بھی قبول کی جا سکتی ہیں، بشرطیہ کہ ان کا ضعف بیان کر دیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ محققین واقدی اور ابن اسحاق کو سیرت و ماغزی کی حد تک تو قبول کرتے ہیں مگر شرعی مسائل میں نہیں قبول کرتے، حتیٰ کہ غیر مسلموں سے بھی وہ تاریخی معلومات دی جا سکتی ہیں جن کا تعلق محض معلومات عامہ سے ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل سے روایت نقل کر لیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، امید ہے آج کی یہ علمی گفتگو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ اس سیریز کی اگلی قسط نمبر 11 کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، جس میں ہم بیان کریں گے تاریخ ما قبل الاسلام، یعنی تخلیق آدم علیہ السلام۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، اگلے قسط میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔